بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. محمد اب تمہیں خام خدا را، خدایا تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر، علماء کرام، شرفاء ملت، دوستوں عزیزوں، دین کی تعلیم بڑا اہم فریضہ ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تاریخ کے بہترین لوگ ہوئے جنہیں قرآن پڑھتے پے سے پڑھنے پے. میرے پیارے عزیزو، یہ عربی مدارس اسلام دے قلعے ہیں. دین اسلام جہاں ٹھاونے ہیں، دین کا بنیادی کم انہیں عربی مدارس ہی ہو رہے. زمین دے جس خطے سے قرآن مقدس دے درس نہیں، ان خطے سے اسلام موجود نہیں. اسلام دی دار و مدار قرآن مقدس سے ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ قلب والدہ تاجا یوم القیامہ. جس آدمی نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مقدس سے عمل کیا، میدان قیامت کے اندر اسے ماں باپ کے سر سے نور کا تاج ہوتی. ضوءہ آثر من ضوء الشمس، جس کی روشنی دنیا کے سورج کو زیادہ ہوتی. کائنات کے لوگ سر اٹھا اٹھا کے بھیجے ہو سن، ایک کوئی نبی آ رہے یا رسول آ رہے. اللہ کے ملائکہ سے لوگوں نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں. وہ لوگ ان کے بچے دنیا قرآن پڑھے. اللہ نے قرآن پڑھنے والے سے ماں باپ کو نور کا تاج پہنا چھوڑی. لہذا سارے حضرات خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، اپنے بچے کو بھی قرآن مجید پڑھاؤ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کی تلاوت پہلے نمبر کی نیکی ہے. ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرو اور بچے اپنے کو قرآن پڑھاؤ. میرے پیارے عزیزو، انہیں قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرو. رب العزت نے قرآن مجید ہی فرمائے کہ انسان اس جہان کے اندر عبادت واسطے آئے. دنیاوی کاروبار اتنا ٹائم لاؤ جتنا اس رن ہے، زیادہ محنت آخرت واسطے کرو. مساجد نو نماز نال آباد کرو، قرآن دی روز تلاوت کرو، بچے کو قرآن مجید پڑھاؤ. نال نال رب العزت نے مومنین کو مطالبہ فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، میں خدا کو زیادہ یاد کرا ہے. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو. رب العزت نے فرمائے کہ قرآن مقدس کی تلاوت، ذکر اللہ، یہ بڑی عبادت ہے. سارے حضرات انہیں نیکیاں یاد کر کے جاؤ. قرآن کی تلاوت
مساجد کا نماز نال آباد کرنا، ذکر اللہ واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، میں خدا نو زیادہ یاد کرائے تسی کامیاب رہو۔ ایک کامیابی کا وظیفہ بادشاہ نے بتلائے، جڑا بادشاہ کارخانہ کائنات کا خالق اور مالک ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ ہوئے، ای جہان کامیاب ہو سو میدان قیامت اندر سرخرو ہو سو۔ میرے پیارے عزیزوں، خوش بخت ہو، اللہ نے تو ہم دین عطا کی دے جرا کائنات جینے کا سردار، کتاب عطا کی جی کائنات کی کتابوں کی سردار، نبی عطا کی جرا ساری کائنات کے نبیاں کا سردار، 14 طبقہ دعا جہاں انبیاء رسول نور بشر اولین آخرین کا سردار ہے۔ تسا خوش بخت ہو، تمہارے ہر مسئلے سے پاک پیغمبر کی مہر موجود ہے۔ جن لوگ تمہارے مقابل کھڑے نے مسئلے آپ بنائے، شیعہ اعظام جنرل علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فاصل کے الفاظ ملائی کھڑے، شیعہ کی دنیا کی کتاب کے حوالہ نہیں ملتا کہ کئی امام نے فرمایا ہوئے کہ اذان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ اگر دنیا کا شیعہ کتاب کئی امام کا فرمان دکھا دے وے کیوں فرمایا کہ اذان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فضل کو ₹1,00,000 انعام دے سام میں مذہب شیعہ کو ہو گیا۔ شیعہ کی دنیا کی کتاب کئی امام نے فرمان دلال نہیں کہ اذان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فضل کو۔ کئی لوگ اذانی صلاۃ سلام ملائی کھڑے، حالانکہ حضور کے زمانے بانگ دینے والے حضرت بلال اور مکے کے مؤذن ہن، کئی مؤذن نے نہیں آئے جو نبی فرمائے اذانی صلاۃ سلام آتے۔ یہ حدیث کی کئی کتابی حوالہ کوئی نہیں، آپ کو پڑھیں کریں۔ حضرت بلال پاک پیغمبر کا شہدائی ہا، ان کو تتی ریت سے لٹنے ہن، سینے سے پتھر رکھنے ہن، منہ کنارے سٹینے ہن، کھڑے آہت آہت دی آواز آنی، سردار آخر لگا بلالا غلام سانی کل میں محمد سے پڑھیں، یاد رکھی تلوار میری ہوتی گردن تیری ہوتی۔ حضرت بلال نے فرمایا میاں باقی میں تیرا غلام ہوں، میری جان تائیں کو وکھانی ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے کرے میرے گرے کریں، دل سنے محمد کو وکھا چکے۔ یہ نبی کا شہدائی ہے، تو میں تمام حضرات کو درخواست کرے سا مسئلے اپنی طرف کو نہ بڑھاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے کی اختلاف ہو جاوے خدا کے دروازے سے اور سنے محمد مصطفیٰ کے دروازے سے۔ حضرت بلال کی اذان جڑے الفاظ ہیں پورے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نہیں فرمایا کہ تم اذان السلام نے جملے آ، باقی ایسا صبح کی اذان الصلاۃ خیر من النوم آتے ہیں کہ پاک پیغمبر سکھا گئے۔ حضرت بلال کو فرمایا نے صبح کی اذان الصلاۃ خیر من النوم۔ مکے کا مؤذن حضرت ابو محذورہ فرمائے دے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، پاک پیغمبر نے مینوں اذان کا طریقہ سکھایا۔ حضور نے فرمایا صبح کی اذان ہوئے تو 2 بار الصلاۃ خیر من النوم میں۔ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فیصلہ ہے، سارے ہر مسئلے سے پاک محمد کی وہ ہے۔ سارے صدیق کو پاک محمد آپ مسئلے سے کھڑا گئے۔ صدیق نے ایک آدمی نہیں آئی تھا منو خلیفہ بنو، منو پاک پیغمبر کے ممبر سے بٹھاؤ،
میں نبی دے مصلے تے کھڑا ہو، نبی پاک نے فرمایا صدیق میرے مصلے تے تو آ لوگوں نے نماز تو پڑھا۔ شیعہ مذہب کی کتاب شرح ناصر بلاغت النفیہ کے صفحہ 205 سے موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک لوگوں نے نماز خود پڑھنی ہے۔ فرض میں سدا بالمد، حضور میں تکلیف زیادہ ہو گئی۔ ہمارا ابا بکر نے یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسئلے سے چھوا لوگوں نے نماز تو پڑھا۔ مسئلہ کوئی نہیں۔ کئی بار میں تقریریں چاہی تھی خدا والے نعرے خدا کا نہ ہوئے، مصطفیٰ والے نعرے مصطفیٰ کا نہ ہو۔ ملکی عیسائین مرزین بھائین پاک محمد کا نام لے کے نعرہ مارو، ساری کائنات کو پتہ چلے کہ یہ محمدی مسلمان خدا بیچ جانے تو سمجھ لے کر یاد کریں۔ بالکل آسان بات ہے کہ خدا والے نعرے خدا کا نام، مصطفیٰ والے نعرے مصطفیٰ کا نام، کل میں خدا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام ہے، اذان خدا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام ہے، یہ میدان نعرے بھی کہ خدا کا نام ہوئے محمد مصطفیٰ کا نام ہوئے، ساری کائنات کو پتہ چلے کہ یہ محمدی مسلمان اللہ کے بندے سے نعرہ نہ مرے تو مرتے میرے کلمہ کیوں نصیب تھی۔ کلمہ خدا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام ہے، یہ کیوں تمہارا خیال ہے نبی کا نام ہوئے نہ ہوئے 5-10 آدمی آدن ہوئے باقی مرتے میرے نبی کا کلمہ کیوں نصیب تھی۔ جن آدمی آتے ہو نبی کا نام مبارک ہوئے ہاتھ کھڑا کرو میں ویکھن کہڑے کہے آپ ہی پکاؤ انہیں عالم کو تقریر واسطے سلاؤ، اپنے جتی میں کریں بھی یاد کروائے خدا والے نعرے خدا کا نام ہوئے، مصطفیٰ والے نعرے مصطفیٰ کا نام۔ یہ تو شیعہ سنی نعرہ ہے دی مرے دیو، نعرہ ہے دی جائلی جائلی علی جنائے نعرہ مارو شان شوکت دا شجاعت حیدر کرار، شجاعت حیدر کرار، ملنگی نعرہ نہیں مرے گا، شجاعت حیدر کرار ازادے یہ خلافت ہوا رہا، بات ہوا رہا۔ حضرت علی اللہ کا شیر ہے کہ کوئی نہ سونا لگ جڑے پیریڈ کو بعد من جو ہاتھ کھڑا کرو ٹیڑھے ہاتھ والا یہ ملنگ کا پیروکار، ملنگ حضرت علی کو اللہ کا شیر نہیں منے گا۔ سارے آلے سنت عقیدہ ہے کہ علی اللہ کا شیر ہے، طاقت ہوتی ہے تھوڑا ہاں ٹھردا بیٹھے سردا بیٹھے نعرہ جدا مارو شیعہ سنی میں مارو شجاعت حیدر کرار زندہ تھوڑا ہاں ٹھردا بیٹھے کوئی نہ سونا لگ اصل حضرت علی دے غلام، حضرت علی کی عزت عظمت دے قائل ہے، علی دے شان دے قائل ہے، لیکن یہ منع پوسی جنا صدیق نبی کا یار بنے وہ رہی علی پیدا نہ کیا، علی کی پیدائشی بات نہیں، صدیق نبی کا وزیر مشیر ہے، میں حضرت علی کا غلام ہاں، حضرت علی میرا پیر ہے،
میرے پیر دا پیرے، حضرت علی میرا رہنما، حضرت علی میرا مرتضی، حضرت علی میرا پیشوا، حضرت علی نے نبی کو روٹی لئی، نبی کو کپڑا لیا، نبی کو مکان لیا، نبی کو سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا، کھیتی کو ہے جائے ہر شے نبی کو دی تھی. نبی پاک نے ممبر سے کھڑ کے فرمایا لوگو مال عظیم دناجت اللہ وقت کا فینا ما خلا بابا کن فینا لہو اندہ عزتن جکا فرلا پیا جمع قیامہ. میں ہر آدمی دے سامنے بدے دے چکا سوا ابو بکر صدیق سے ادھے سامنے بدلا میدان قیامت نے اس میں خدا عطا کرے گی. حضور موشن کائنات پاک پیغمبر صدیق سے موشن کائنات فرمائے میں محمد صدیق کا احسان ہے ان نے احسان کا بدلہ قیامت تاریخ خدا عطا کرے. صدیق نے ساری زندگی کئی آدمی نو نہیں آئے مینو نبی دے مسلے سے کھڑا ہو، مینو نبی دے ممبر سے بٹھاؤ، میرے ہاتھ سے بیعت کرنے واسطے آؤ، مینو خلیفہ بناؤ. نہ صدیق فرمائے نہ صدیق دے کمبے قبیلے فرمائے تو ساتھ کو پھر صدیق کیوں خلیفہ بنے کیونکہ پاک محمد آپ مسلے سے کھڑا ہے. شیعہ کتابیں لکھا کرے، سنی کتابیں لکھا کرے. یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہ پڑھے کہ نبی پاک نماز خود پڑھایا کرتے ہیں. فرض میں کرتا بھائی مرد حضور میں تکلیف زیادہ ہو گئی امرا ابا بکر نے یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا صدیق میرے مسئلے سے تو لوگوں نے نماز تو پڑھا. اور یہ کتابیں موجود ہے. 3 دن صدیق نبی کے مسئلے سے نماز پڑھنا رہے. پاک پیغمبر کا وصال ہوئے، حضور کا انتقال پر ملال ہوئے. صدیق نے ممبر سے کھڑو کے فرمایا لوگوں ہر آدمی نو خلیفہ بنے دیو میں ابو بکر راضی ہاں، اور آدمی نو نبی دے مسلے سے کھڑے دیو میں ابو بکر راضی ہاں، ہر آدمی نو نبی دے ممبر سے بیٹھے دیو میں ابو بکر راضی ہاں. میرا پیر علی مجمع عام کے اندر کھلو کے فرمائے صدیق نبی تینوں مسلے سے کھڑا کے سارے دین دا امام ہی توں نہیں، ساری دنیا دا امام ہی توں. مولا علی شیر خدا نمازاں صدیق دے پیچھے پڑتے رہے. شیعہ مذہب کی کتاب احتجاج کی بنسی صفحہ 7 دوسری سے موجود ہے. سما کام ہوتا یار صلاۃ و حضر المجدہ صلی خلفہ بھی بکر نے مولا علی شیر خدا گرو روانے ہوئے نماز کی تیاری کی تھی. مسجد میں آ کے حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے آ کے نماز ادا کی تھی. مولا علی شیر خدا نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی. شاعری نے اپنی مسجد علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی بانگ نہیں اخوائی. دنیا کی شیعہ کتاب ہی ہے. میں دنیا کا اعلان کرایا نہ ایران کی کتاب ہی تھے نہ عراق کی کتاب ہی نہ پاکستان ہندوستان کی کتاب ہی. مولا علی شیر خدا اپنی مسجد علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی مانگ نہیں لوائی. نہ باری میں انہوں نے تو کئی امام نے فرمایا کہ اذان علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل. مولا علی شیر خدا نمازاں صدیق کے پیچھے پڑتا ہے. حضرت اسامہ کچھ دن احتجاجی برسی کے صفحہ 56 سے سنا علی ہر بار یا کہوں تو سوی ابو بکر دیہات سے بیعت کیجیے. فقالا نام یا اسامہ، میرے پیر علی فرمایا ہاں اسامہ میں بھی صدیق دیہات سے بیعت کیجیے. مولا حسین نے جدید کو نہیں ملا سا نہیں ملا. مولا علی صدیق کو منی کھڑے سا منی کھڑے ہیں. اسد آل محمد کے غلام ہیں. سونے حسین نے جدید کو نہیں ملا. سارے آپ کو سونے حسین جدید لوں کہیں کہیں کئی لوگ آتے نے سنی جدید کو منع نہ.
سارے یزید نام کوئی تعلق لکھ یزید کٹھے تھی انہیں تھا پیر حسین دے قدمے سے قربان کرنا نبی سے ممبر سے کھڑو کے فرمائے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن حسین بہت کی نوجوان دے سردار ہیں ایسا آل محمد کے غلام ہیں خاندان نبوت کے خادم ہیں شان حسین نے جدید نہیں مہینہ سا نہیں مہینہ مالا علی شیر خدا صدیق کو منی کھڑے تھا منی کھڑے سونے حسین کا طریقہ سونے علی کا طریقہ ہوئے نہ ہوئے دونوں لگ جڑے آج علی تے حسین کا طریقہ ہوئے ہاتھ کھڑا کر نبی پاک نے فرمایا فَقَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ عمر میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرا ہے ابو بکر عمر جناب کے قدم سے چلا ہے نبی کا فرمان اللہ تمام مومنین کو نبی کا غلام بناوے پاک محمد جناب کے قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرماوے مولا علی شیر خدا نے اپنے پتر ابو بکر عمر عثمان شیعہ مذہب کی کتاب تاریخ میں موجود کشف میں موجود مولا علی نے ایک پتر نا ابو بکر ہا بے دنا عمر ہا بے دنا عثمان علی دن نال پیار ہا مولا علی شیر خدا فرمائیں لقد رأيت أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علی نبی دے صحابہ ویکھے ہمارا آدم من کمیشن پہلے تو ایک آدمی نہیں جرا نبی دے صحابہ جیسا ہوئے نہ کر کانو یوز پہ انہیں شوشن ہوگا دنوں بارہ لودہ ہونے ہم میدان جنگل جہاد کرنے ہم وقت بات شجدوں قیامہ انہوں دی رات سجد کے قیامت گزر دی ساری رات نبی دے صحابہ مشلے سے گزرے نے ہم شیعہ کتابیں اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو نبی دا نبی دی آل دے منن دا توفیق عطا آل محمد دے منن دی توفیق عطا اللہ تمام مومنوں کو سونے حسین دا سچا غلام بنا انہیں دے نقش قدم دی چلن دی توفیق عطا نماز دی توفیق عطا دوستو ہوں میں کیڑا مسئلہ بیان کرا میری رانی نے وعدہ کی تھا ہاتھ چاہے میں جلدی دیکھوں لیکن انہیں دیر کر دی تھی ہوں میں تاری خدمت سے درخواست کرنا ایک کتاب میں نجف اچھا بھی ہو گیا پاکستان ہندوستان کی چھپی ہوئی نہیں ایران کی چھپی ہوئی نہیں یہ نجف اچھا کی چھپی ہوئی کتاب ہے انگلش نبی کی حدیث لکھی پئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من ترک ثلاثة ایام جڑے آدمی 3 دن نماز کو چھوڑی سے فیضا مات اللہ جو سر مر جاوے کو کچھ نہ نیتا بنی ہے ولا کفن نہ پہنایا جاوے ولا یدفن قبور المسلمین مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کیتا جاوے 3 دن کی نماز قضا ہوئی ہے نبی پاک فرمائے نہ غسل دو نہ کفن دو نہ مسلمان نے قبرستان دفن سارے طور سے مسلمان کا کیا ہے سارے سنتی حدیث کی کتاب ترمذی شریف ہی حضور نے فرمائے جے ہک دیگر قضا کی تھی کن ہوں وہ تیرا آل ہوں وہ مال ہوں یہ سمجھے میرا گھرانہ برباد تھی گئے میری جائیداد تباہ ہو گئی رب منظور ہوا گھرانہ آباد ہو جاتی یعنی نماز قضا ہوئی ہے پھر اس ٹائم نصیب نہیں ہوں سنتے بیٹھے پھر دیگر قضا ہو گئی میرا گھرانہ برباد ہو گیا ایک کتاب ہی کے 3 دن نماز ایسی پڑھی نہیں کو غسل دو نہ کفن دو نہ ہی کو مسلمان نے قبرستان دفن کرو غور کرو
تقریر میں پہ کرنا پڑتا چوکڑے میں نعرہ تکبیر کئی بندے لکھے نعرہ رسالت کے جواب یا رسول اللہ عقیدے کیوں کروں نہ خدا دے نعرے دے کیوں دیو وہ نعرہ تکبیر تو کو یا اللہ بندے کر سارے میں تک بیان کیتے خدا والے نعرے خدا کا نام ہے مصطفیٰ والے نعرے مصطفیٰ کا نام کلمے خدا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام ہے اذان خدا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام ہے نماز خدا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا نام ہے نعرے خدا کا نام ہوئے محمد مصطفیٰ کا نام نہ بھی تاری محبت یا نالے محمد مصطفیٰ نالے جیسے ہولے ہولے آتے نہیں جا والے ہوتے میں ندی محمد مصطفیٰ نال محبت زور نہ لا ہاتھ کھڑا کرو جی ندی محمد مصطفیٰ نال اج کے بعد جناب کے ساتھی وہ تو مولوی نعرہ مارے ایویں ہو گئے خدا والے نعرے خدا کا نام مصطفیٰ والے نعرے مصطفیٰ کا نام تو سر راضی ہو ناراض ہو محمد مصطفیٰ کے نام تو ہاں ٹھڑتے ٹھڑتے پھر تمہارا پیار جان آلے محمد مصطفیٰ نال جی چپی بیٹھے ہو تو یا والے ہو زور نہ رکھو تمہارا پیار جان آلے محمد مصطفیٰ نالے محمد مصطفیٰ نالے ہاتھ سیدھا کرو میں دیکھنے کا کہہ کروں گا بس نبی کا نام لو تاکہ مرتے ہوئے نبی کا نام نصیب سے باقی بیان پرچائیں کہ کئی بندے لکھے حضرت علی المرتضی شیر خدا نبی کے زمانے سے جنگ سے وینے ہم لڑائی کرنے ہم آپ سراسر کے زمانے بھی کئی جنگ سے گئے مولا علی شیر خدا نبی کے زمانے سپاہی ہم جنگ سے وینے ہم جناب صاحب سراسر کی خلاف بتائیے مولا علی شیر خدا قاضی گزار پڑھنے ہم ملک کے جج بن گئے یہ حضرت علی ترقی کر گئے تو ہاں ٹھڑتا بیٹھے سردا صحاب شرافت کی خلافت کے اندر کئی آدمی کو فیصلے کی اجازت سنائی فیصلے کرنے والے علی ہم نے قاضی خدا تھا کیونکہ حضرت علی جنگ یعنی ترقی کر کے سپاہی ہونے ترقی کر کے قاضی خدا بن گئے تو رہا ٹھڑتا بیٹھے سردا بیٹھے دونوں رکھو تھوڑا پتر برسی سیوے تو ترقی کرے تو ہاں ٹھڑتے مولا علی شیر خدا کے ترقی کر گئے قاضی خدا بن گئے سارے ملک کا جج بن گئے تو ہاں ٹھڑتا بیٹھے سردا جنا ہاں ٹھڑتا بیٹھے ہاتھ کھڑا کرے میں نے کرتے نہ زور ہے بچی ہے
کہ ہم پڑے بندے کئی زبان پڑتا اگر کے اسماعیل شہید آئی تھے نماز کے اندر خیال نبی کا نام ہے انہیں نماز پڑھی نہ جکر ساتھ میں خیال نہ آئے تو نماز کے ساتھ پڑھتے کیوں کھڑے ہیں اشہد ان محمد عبدہ پڑھتے کہیں سے پڑھتے جانا رکھو خیال تو خیر اختیاری چاہیے تو جان بوجھ کے ساتھ تعریف پہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ عقل لے بھی سوچ لے بھی باقی بخاری شریف سے لکھا پہ گدھا لانے کی طریقے پہ حوالہ پڑھو میں جرا حوالہ دینا کتاب پہ بیٹھا کتاب کا حوالہ دینا تو جرا حوالہ دینا کی طریقہ کتنا پور سے البتہ شیعہ کتابیں لکھا کھڑے جو گدھا حلال ہے میں تو حوالہ دینا نتا نہ ہوں کہ عالم الغیب کے متعلق پہلے دن اللہ نے قرآن مجید میں فرمائے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا کیڑا خدا ہے قرآن سچا کہ جھوٹا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا کیڑا خدا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو کنجا غیب جان خدا دے کرو خدا کو سوا غیب جان والا کوئی نہ علم غیب خاص ہے خدا دا باقی تجھا حضرات کیونکہ پڑھی ہوئی نہیں ہوئے میرے پاس ہی وقت نہیں میں ہوں یہ ویلے روانہ تھی ہوئی میں یہ تقریر کرنے بیٹھا ہوں میرے ماں کہی ہے میں کو وقت تقریر کرنے دے میں کو دیر سے بھی تھی نہیں جی سر وقت تقریر کرنے تھا میرے پیارے عزیزو علم غیب خاص ہے خدا دا باقی سارے حضرات توجہ نال سنو نبی وقت نے پہلے چار ساوے سارا ایمان ہے پاک پیغمبر نے میدان جنگ سے فرمایا فلانا کافر اتنا مرسی فلانا اتنا مرسی فلانا اتنا مرسی دوسرے دن ہر کافر کی لاش اٹھائی پہ طرف دی جس کا پاک محمد اشارہ نبی وقت نے پہلے دساوے سارا ایمان ہے سارے آخر نبی وقت نے پہلے دساوے سارا ایمان ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمائے کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے مگر غیب جانور اکیلا خدا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو کئی غیب جان خدا دے کلو خدا کو سوا غیب جانور کوئی نہیں میں وہ مسئلہ جرا بیان کیتے جو نبی کئی ہزار سال پہلے چاہ ساوے سارا ایمان ہے کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ فرماوے سارا ایمان ہے ہم کرو تے مسئلہ رل مل گیا ہوتی قرآن کی آیت کہ آئے جو غیب جان والا اکیلا خدا ہے نبی بات کرنے پہلے دساوے عالم جو دسینن اگر قبر کے اندر منکر نکیرہ کے سوال کریں من ربوں کا رب تیرا کون من نبیوں کا نبی تیرا کون ماں دینوں کا دین تیرا کیڑا سارا ایمان ہے
لیکن یہ جو عالم رسن نے کھڑنے کو استاد ہے کہ انہیں استاد کو استاد رہتے ان کو بڑے استاد رہتے ان کو محمد مصطفیٰ رہتے محمد مصطفیٰ کو خدا رہتے اللہ کو کہیں نہیں لیتا علم غیب کی تعریف ہے جی چاہے کہیں جی چیز سی بھی نہ ہوئے اللہ کا علم ہے جرا کہیں کا دیتا ہوا نہیں نبی ولی کا جرا علم ہے خدا کا دیتا ہوا لہٰذا علم غیب نہیں ہے یاد راسی مسئلہ تو سمجھ آ گئے دونوں لاکھ سارے آخو اللہ تاری جان کی حفاظت کرے اللہ تاری ایمان کی حفاظت کرے اللہ پاک اسلام کی حفاظت کرے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین